اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سورۃ عبس، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکریٰ اما من استغنی فانت لہ تصدی واما من جاءک یسعی وہو یخشی فانت عنہ تلہی کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بأیدی سفرۃ کرام بررہ۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ جو سورہ مبارکہ ہے، اس کے بارے میں بعض حضرات کو جو اپنے خیال میں چاہتے ہیں کہ حضور کا مقام جو ہے جتنا بلند سے بلند ہو رکھا جا سکے، تو اس کی ادھر ادھر کی تعویلیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ واقعہ بالکل اسی طرح پیش آیا جیسا کہ یہاں لکھا ہوا ہے، اور اس کی قطعاً کوئی تعویل کرنے کی ضرورت نہیں۔ دیکھیے، نبی کا معاملہ یہ ہوتا ہے، رسول کا معاملہ خاص طور پر، کہ اسے دیکھنا ہوتا ہے کہ مجھے ایک عظیم جو میرے اوپر ذمہ داری ڈال دی گئی ہے، اس کے پورا کرنے کے لیے بہتر راستہ کون سا ہے۔ اب ظاہر بات ایک معاشرہ ہے، اس معاشرے کے اندر طبقات ہیں، ڈی فیکٹو ہیں، آپ کے لیے تو وہ گیون ہیں، آپ نے خود تو پیدا نہیں کیے ہیں، موجود ہیں۔ اب ان میں ظاہر بات ہے جو لوگ زیادہ اثر و رسوخ رکھنے والے ہیں، ان میں سے ایک اگر ایمان لے آئے تو وہ دوسرے عوام الناس میں سے بیسیوں اور دسیوں کے مقابلے میں زیادہ اہم ہو جائے گا۔ موٹی سی بات ہے، اس میں کوئی راز والی بات تو ہے نہیں۔ اس لیے حضور نے دعا کی، جھولی پسار کر دعا کی، پروردگار عمر بن الخطاب اور عمرو بن ہشام یعنی ابو جہل میں سے ایک کو تو میری جھولی میں ضرور ڈال دے۔ یہ ویسے لوگ ہیں، اپنے معاشرے میں اثر و رسوخ رکھنے والے ہیں، حیثیت ہے، تکڑے ہیں، تو اگر ان میں سے کوئی ایمان لے آئے تو تقویت حاصل ہوگی۔ تو نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ حضور ایسے لوگوں کی طرف زیادہ راغب رہتے تھے، توجہ فرماتے تھے۔ پھر خاص طور پر جو لوگ اپنے ساتھی ایمان لے آئے ہیں، اب یہ کہ ظاہر بات ہے وہ تو اپنے ہی ہیں، آدمی بسا اوقات کچھ زیادتی کر بیٹھتا اپنوں کے اوپر، اور اس کی اپنائیت ہی در حقیقت کہ یہ تو اپنا ہے، اس کو کوئی بات نہیں، سہ جائے گا، برداشت کر لے گا، اور یہ سمجھ لے گا کہ اس میں کوئی مصلحت ہوگی۔ تو اگر اس طرح کا رویہ ہو تو یہ بالکل منطقی ہے، سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ ایک روز حضور کے پاس کچھ قریش کے سردار بیٹھے ہوئے تھے، گفتگو کر رہے تھے۔ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ ایک نابینا صحابی ہیں، وہ آ گئے۔ اب یہ کہ بہرحال نابینا تھے، لیکن یہ کہ بہرے تو نہیں تھے، اندازہ تو انہیں بھی ہو گیا ہوگا کہ اس وقت گفتگو ہو رہی ہے، کن لوگوں سے ہو رہی ہے، اور جو نابینا ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی کوئی اور ایک رنگ تیز کر دیتا ہے، کمپنسیٹ تو کرتا ہے نا ان کو۔ تو انہیں یہ چاہیے تھا کہ اس وقت وہ خاموش رہتے۔ انہوں نے یہ کیا، بار بار حضور کو اپنی طرف متوجہ کر رہے، حضور ان سے گفتگو کر رہے ہیں اس وقت۔ اس پر کچھ ناگواری کے آثار پیدا ہوئے، حضور کی تیوری پر بل پڑ گئے، اور حضور ان کی طرف متوجہ نہیں ہوئے۔ وہ بددل ہو کر وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ اس پر پھر یہ کہہ لیجئے حضور کا لفظ عتاب، یہ عتاب نازل ہوا مجھ پر، اس لیے کہ اس کے بعد پھر جب کبھی بھی آتے تھے عبداللہ ابن ام مکتوم تو حضور فرمایا کرتے مرحبا بالذی عاتبنی اللہ فیہ، مرحبا اس شخص کے لیے جس کے بارے میں اللہ نے مجھ پر عتاب فرمایا ہے۔ اب اس میں یہ تعویل کرنا کہ یہ حضور کے مقام تو یہ ہو ہی نہیں سکتا، انہونی بات ہے، ادھر سے ادھر سے، قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ یہ رسول بھی بشر ہوتا ہے، بشر ہونے کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا ہے یہ دعوت کا تقاضا ہے۔ اب جو یہ ہمارے اس وقت جو ساتھی تھے، غریب جو حضور کے ساتھی تھے، اور جو جن کو پیٹا جا رہا تھا، مارا جا رہا تھا، جو مزدور تھے، جو وہاں کے غلام تھے، ظاہر بات ہے کوئی صاحب حیثیت کوئی شخص ایمان لے آتا تو ان کی تکالیف میں کمی ہوتی، انہیں ایک طرح کی سپورٹ ملتی۔ اس لیے جہاں تک نیت کا معاملہ وہ بالکل ٹھیک تھا۔ البتہ یہ کہ کسی وقت ایسا ہوتا ہے کہ نیک نیتی کے ساتھ بھی نیکی کا جذبہ بھی ایک حد اعتدال سے تجاوز کر جاتا ہے، اور یہ قاعدہ ہے کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، یہ درجات کی بات ہے، یہ بات عام آدمی کرتا کوئی بات نہیں تھی، یہ بات محمد سے سرزد ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بڑے بندوں کی جو ہے چھوٹی خطاؤں کے اوپر بھی ایسا انداز اختیار کرتے ہیں کہ جیسے ان سے بہت بڑی خطا ہو گئی۔ تو یہ ہے سارے مسائل سامنے ہو تو پھر کوئی ضرورت کسی تعویل کی نہیں۔ عبس وتولی، اب بار بار جو انہوں نے متوجہ کیا ہوگا تو حضور کا کہ چہرے پر کچھ تھوڑی سی ناگواری سے شکنیں پڑ گئیں، اور آپ نے ان کی طرف خطاب نہیں کیا، پھر موڑ میری طرف دیکھیے، وہ دیکھ کر پھر یہ ماتھے پر شکنیں لے کر آپ نے پھر منہ موڑ لیا۔
ان جاہ الاعمی، اس بات پر کہ اس کے پاس ایک نابینا آیا، وما یدریک لعلہ یزکیٰ، اے نبی آپ کو کیا معلوم کہ اسے وہ تزکیہ حاصل کرتا، وہ بلند مقامات آپ کی گفتگو سے استفادہ کر کے اپنے درجات بلند کرتا، اور یذکر فتنفعہ الذکریٰ، یا یہ کہ وہ نصیحت اخذ کرتا، اسے وہ نصیحت مفید ہوتی۔ اما من استغنا، آپ کا معاملہ یہ ہے کہ جو مستغنی ہے، سننے کو تیار نہیں ہے، فانت لہ تصدیٰ، تو آپ ان کے فکر میں رہتے ہیں، آپ ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلکان کرتے ہیں۔ یہ لوگ جو ہیں یہ تو آپ کی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ وما علیک اللہ یزکیٰ، اور اگر وہ پاکی اختیار نہیں کرتے تو آپ کے اوپر کوئی الزام نہیں، آپ سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ واما من جاءک یسعیٰ، اور وہ کہ جو آیا ہے آپ کے پاس دوڑ کر چل کر آیا ہے، بھاگ کر آیا ہے، وہو یخشیٰ، اس کے دل میں خشیت بھی ہے، فانت عنہ تلہیٰ، تو آپ اس سے کچھ استغنا اور تغافل برت رہے ہیں۔ کلا، ایسا نہ کیجیے، انہا تذکرہ، یہ قرآن تو ایک یاد دہانی ہے، فمن شاء ذکرہ، جو چاہے اس سے نصیحت اخذ کر لے۔ ابو جہل نہیں کرتا، دفع ہو، ابو لہب نہیں کرتا، دفع ہو۔ جو کرنا چاہتے ہیں آپ کی توجہ ادھر ہونی چاہیے، جیسے سورہ کہف کے اندر آیا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ تو یہ مختلف مواقع پر یہ بات آئی ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ حضور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کسی ذاتی غرض کی وجہ سے تو نہیں، اور یہ ہمیشہ ہوگا دعوتوں میں، تحریکوں میں۔ ظاہر بات ہے ہر سطح کے لوگ ہوتے ہیں، اب جو بھی داعی کوئی ہے، کوئی کسی جماعت کا امیر ہے، اب اس کا وہی ہوگا، اور وہ چونکہ ایک کمپلشن ہے کہ جو لوگ معاشرے میں زیادہ مؤثر ہیں، صاحب حیثیت ہیں، ان کا ایمان لے آنا، ان کا ساتھ آ جانا، کسی تحریک میں شامل ہو جانا، وہ اس تحریک کے لیے، اپنے لیے نہیں، ذات کے لیے نہیں، اس تحریک کے لیے، اس دعوت کے لیے، اس مقصد کے لیے یقیناً مفید تر ہے۔ اس حوالے سے معاملہ رہے گا، اور اس میں یقیناً پھر ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے طبقات کے لوگ جو ہیں وہ پھر اسے محسوس کرتے ہیں، مغایرت سی ہو جاتی ہے۔ تو یہ در حقیقت دنیا میں بھی یوں سمجھیے کہ ہر اعتبار سے یہ پل سرات جسے ہم کہتے ہیں کہ اس کو بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگی، وہ دنیا میں بھی ہے۔ دو انتہاؤں کا معاملہ ہر وقت رہتا ہے۔ کوئی شخص جو ہے وہ اپنی خودداری، عزت نفس کی وجہ سے ایک رویہ اختیار کرتا، دوسرا سمجھتا ہے متکبر ہے۔ یہ ایک شخص ہے جو کسی کے ساتھ ملائمت سے پیش آتا ہے، دوسرا سمجھتا ہے میری خوشامد کر رہا ہے، چاپلوسی کر رہا ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کے اندر تکبر اور خودداری، بس یوں سمجھیے کہ قدم میں فاصلہ دارن، بلکہ قدم بھی بڑی شے ہے، وہ باریک بال ہی ہے درمیان میں، کہ خودداری کسے کہتے ہیں، تکبر کسے کہتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ ہر معاملے کے اندر کوشش ہونی چاہیے درمیانی راستے کی، جتنی بھی انسان کر سکے۔ یہاں جس شان کے ساتھ قرآن کا ذکر ہوا ہے کہ اس قرآن مجید کو بھی آپ اپنا جس طریقے سے اپنی فرض رسالت کی ادائیگی کے لیے جس طرح آپ اپنے آپ کو ہلکان کر رہے ہیں، اس میں ایک پہلو اور بھی ہے، اس قرآن کی بھی توہین ہو رہی ہے۔ اس قرآن کو بھی لیے آپ پھر رہے ہیں، ان کو دے رہے ہیں، پڑھو اور سنو اور سمجھو، پھر میں سناتا ہوں، پھر سناتا ہوں۔ کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ، نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے، جو چاہے اخذ کرے، جو نہیں کرنا چاہتا دفع ہو۔ فی صحف مکرمۃ، اور یہ قرآن اصل میں تو ہے بڑے باعزت صحیفوں میں، بلکہ یہ چوتھا مقام آ گیا، اگرچہ یہاں پہ لفظ نہیں آیا ہے وہ، جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں حوامیم کے سلسلے میں۔ یہ قرآن کہاں ہے؟ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، یہ تو ام الکتاب کے اندر ہے جو ہمارے پاس ہے اور بڑی بلند مقام پر ہے۔ اور سورہ واقعہ میں ہم پڑھ چکے ہیں یہ قرآن کہاں ہے؟ فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، یہ تو چھپی ہوئی کتاب میں ہے، مخفی کتاب میں ہے، اسے چھو ہی نہیں سکتے مگر صرف وہی جو نہایت پاک باز ہیں۔ کون ہے نہایت پاک باز؟ فرشتے ہیں، ان کے ساتھ نفس امارہ ہے ہی نہیں، ان کے ساتھ وہ عالم خلق کا کوئی تقاضا ہے ہی نہیں، وہی ہے کہ جو اس کے وہاں پر جو ہے ان کے سامنے وہی لکھنے والے، آ جائے گا لکھنے والے، آگے چل کر آئے گا۔ وہ یہ قرآن کہاں ہے؟ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، تو لوح محفوظ، کتاب مکنون، ام الکتاب، اصل قرآن وہاں، جیسا کہ بارہا میں نے کہا، یہ تو قرآن کی مصدقہ نقول ہے جو اللہ نے ہمیں فراہم کر دی، اصل قرآن وہاں ہے، اسی کا تذکرہ یہاں ہو رہا ہے۔ فی صحف مکرمۃ، وہ ام الکتاب جو ہے وہ تو بڑے مکرم، بڑے معزز باعزت ورقوں میں ہے،
مرفوعہ بلند و بالا، مطہرہ نہایت پاک، بے ایدی سفرۃ، وہ ان کے ہاتھوں میں ہے لکھنے والے فرشتے، وہاں سے نقلیں تیار کر کر کے بھی تو آخر بھیج رہے ہیں نا وہ، بے ایدی سفرۃ کرام بررہ، اور وہ خود بھی بڑے باعزت ہیں، بڑے نیک ہیں۔ تو یہ ہے قرآن مجید کا مقام۔ تو آپ اس قرآن مجید کے ساتھ بھی اس کے مقام کو سمجھتے ہوئے معاملہ کیجئے، جو اس کی توہین کرتا ہے اسے دفع کیجئے، اس کو منہ نہ لگائیے، اور آپ تو اپنے آپ کو جو بھی آپ کے پاس چل کر آئے اور جو واقعتاً طالب ہو ہدایت کے اور نیکی کے اور تقویٰ کے، ان پر توجہ دیجئے۔ قتل الانسان ما اکفرہ، ہلاک ہو جائے یہ انسان کس قدر یہ ناشکرا ہے۔ من ای شیء خلقہ، کبھی سوچے یہ اللہ نے اسے کس چیز سے پیدا کیا ہے۔ من نطفہ، ایک بوند سے، خلقہ، اسے بنایا، فقدرہ، اس کا ایک اندازہ مقرر کر دیا۔ دیکھیے ہر انسان کا ایک اندازہ ہے، شاکلہ۔ آج ہم سمجھتے ہیں جینز ہیں، ہر شخص کو جو جینز ملے ہیں اسی کے حساب سے اس کا شاکلہ وجود میں آئے گا، یا تو اس کو جو جینز مل رہا ہے ماں سے اور باپ سے، اور یا پھر یہ ہے کہ جس ماحول میں اللہ نے اس کو پیدا کیا اس سے اس کا ایک شاکلہ وجود میں آتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس کا پھر ایک اندازہ بھی ہم نے مقرر کر دیا۔ ثم السبیل یسرہ، پھر ہم نے آسان کر دیا اس پر راستہ۔ اس میں یہ بھی ہے معنی لیے گئے ہیں کہ ماں کے پیٹ سے اب کس قدر یہ مرحلہ سخت ہے، اس کا وہ راستہ جو اس کا نکلنے کا ہے کس قدر سخت ہے، کس قدر انسان کے لیے واقعتاً ایک عجوبہ ہے، تو اس کو وہ راستہ اس کے لیے آسان کر دیا۔ لیکن یہ کہ پوری زندگی کا راستہ بھی ہے۔ ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اس پر موت وارد کی اور پھر اسے قبر میں داخل کر دیا۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب چاہے گا اسے اٹھا لے گا۔ اب اس میں جو اصل ہے ردم کو دیکھیے، جب نے یہ کیا پھر یہ کیا پھر یہ کیا پھر یہ کیا پھر، تو کیا یہی مشکل ہے کہ دوبارہ اٹھا نہیں سکتا؟ قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ، من نطفہ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ کلا لما یقض ما امرہ۔ کوئی نہیں، لیکن اس نے تاحال وہ بات پوری نہیں کی جس کا کہ اسے حکم دیا گیا تھا۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، تو ابھی اگر کوئی شک ہے تو ذرا انسان غور کرے اسے کس طرح پیدا کیا تھا، اب اس کے لیے غذا کہاں سے اللہ دے رہا ہے، اس کا پیدا کرنے والا۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، وہ ذرا اپنے کھانے کو دیکھو، غذا کو دیکھے۔ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، ہم نے آسمان سے بارش برسایا جیسے کہ برسایا جاتا ہے، پانی برسایا۔ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر ہم نے زمین کو پھاڑا جیسے کہ وہ پھٹتی ہے، اس میں سے وہ پھر کونپلیں نکلی ہیں۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، ہم نے اگا دیے اس میں اناج، وَعِنَبًا وَقَضْبًا، اور اس میں انگور بھی اور مختلف ترکاریاں بھی، ککڑیاں وغیرہ، وَزَيْتُونًا، اور زیتون، وَنَخْلًا، اور کھجوریں، وَحَدَائِقَ غُلْبًا، اور بڑے گھنے اور گنجان باغ، وَفَاكِهَةً، اور میوے، وَأَبًّا، اور چارہ تمہارے جانوروں کے لیے، مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، یہ تمہاری ضروریات کی بہم رسانی ہے، تمہارے لیے بھی اور تمہارے چوپایوں کے لیے بھی۔ کس قدر یہ مضامین جو ہے مل رہے ہیں سورہ نازعات کے اور عبس کے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، وہاں کیا تھا؟ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ، یہاں آیا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب وہ آ جائے گی کان پھوڑنے والی، یعنی جب وہ سور میں پھونکا جائے گا تو وہ جو کان پھوڑنے والی آواز آئے گی۔ یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن بھاگے گا انسان اپنے بھائی سے، وَأُمِّهِ، اور اپنی ماں سے، وَأَبِيهِ، اور اپنے باپ سے، وَصَاحِبَتِهِ، اپنی بیوی سے، وَبَنِيهِ، اپنے بیٹوں سے، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر جان کے لیے، ہر انسان کے لیے اس دن ایک ایسی جان پر بنی ہوگی جو ہر ایک سے اسے بالکل بے خبر کر دے گی، وہ اسی میں نفسی اسی میں الجھا ہوا ہوگا۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، اب وہی نقشہ جو سورہ قیامہ میں آیا تھا، وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ، ووجوہ یومئذ باسرۃ تظن ان یفعل بها فاقرہ۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، بہت سے چہرے ہوں گے اس روز روشن، ضاحکۃ مستبشرہ، تبسم ہوگا ان کے چہروں پر، ہنس رہے ہوں گے اور خوشیاں منا رہے ہوں گے۔ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور کچھ چہرے ہوں گے ان کے اوپر دھول پڑی ہوگی، غبار آلود، ترہقھا قطرہ،
ان پر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی. اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہی ہے وہ کہ جو منکر ہے اور فاجر ہیں. اپنے نفس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے وہ تمام حدود سے اور قیود سے آزاد ہو جاتے ہیں. حي